عید کی خوشی یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے اور اپنے مالک اپنے خالق کی خوشنودی کو حاصل کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہے ان افراد پر کہ جنہوں نے ماہ سیام میں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور اپنی نیکیوں کو بڑھایا نہیں، اور وہ آج کے دن کھیل کود اور ہنسی مذاق کا شکار ہیں۔ وہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کا دن ان کے لیے مسرت کا دن ہے، ان خوش نصیبوں کے لیے سعادت اور برکت کا دن ہے جنہوں نے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا، جنہوں نے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکایا، اور جنہوں نے اپنا دامن رب کی بارگاہ میں پھیلا کر اپنے لیے خیرات مانگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنے نیک اعمال میں اضافہ کیا۔ عزیز مکرم، قرآن مجید میں دیکھا جائے تو اللہ کریم نے عید کا جو لفظ استعمال فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قوم کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ ہمیں رزق کی کمی کا سامنا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نبی ہیں، ہمیں رزق جو ہے وہ آپ دعا کریں کہ ہمیں رزق مل جائے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی اور ان کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ ہمارا رزق بھی تیار شدہ آنا چاہیے۔ اللہ کریم نے پوری ایک سورت اس حوالے سے نازل فرمائی۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے عیسیٰ ابن مریم نے یہ دعا جو مانگی کہ اے میرے اللہ ہمارے اوپر مائدہ یعنی تیار کھانا دسترخوان نازل فرما آسمان سے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، اور وہ جو دن ہے وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے، یعنی جس دن رب کی خاص نعمت ملتی ہے اور جس دن رب کی نعمت اضافی ملتی ہے، جس دن رب کی نعمت زیادہ ملتی ہے، وہ دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہو جاتا ہے۔ عزیز مکرم، جیسے میں نے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد اہل ایمان کو عید الفطر کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، وہاں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ جب تم ماہ سیام کے روزے پورے کر لو تو اس کے بعد کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی تکبیر بلند کرنا، اور تکبیر بلند کرنا جو ہے وہ جیسے عید کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور جیسے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ جب عید کے لیے گھر سے نکلو تو اللہ کی جو تکبیر ہے وہ بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیز مکرم، عید الفطر کے اگر لفظ پہ غور کیا جائے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عید اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا اور خوشی کا لوٹ کر آنا، اور فطر جو ہے وہ ایک ایسے لفظ سے مراد ہے جس کا معنی ہے کہ جو انسان پہلی مرتبہ کسی کو دے۔ جب ہم رمضان المبارک کے عبادتوں، تلاوتوں اور ریاضتوں سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کریم نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے عید کی طرف جائیے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیجئے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟
صدقہ فطر جو ہے یہ ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں، ہماری تلاوتوں میں جو کمی رہ گئی، جو کوتاہی رہ گئی، اس کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور عید کی خوشی یہی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حیران کی ہے ان لوگوں پر کہ جو آج کے دن اللہ کی تسبیح کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے لہو و لعب کا شکار ہیں، جو کھیل کود کا شکار ہیں اور اللہ کی تسبیح سے غافل ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عید کے دن دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بند ہے، دستک دی گئی تو اندر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام اور آپ کے ساتھیوں نے آواز دی، امیر المومنین آپ باہر تشریف لائیے، ہم عید کے لیے منتظر ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید تو اس کے لیے ہے جس کی نماز قبول ہو گئی ہے، خوشی تو اس کے لیے ہے جس کا روزہ قبول ہو گیا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں اور میں خوف زدہ ہوں اور میں خشیت الہی کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں میرا سجدہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ حاضرین مکرم، یہ عید کی نماز اور صدقہ فطر، یہ اجتماع اور یہ کوشش کیا ہے؟ یہ دراصل ہماری ان کوششوں کو، ان عبادتوں کو اور ان جو ریاضتیں ہیں، جو مشقتیں ہیں جو ماہ سیام میں اہل ایمان برداشت کرتے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے اپنے رب کے حضور ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دین فطرت ہے یہ، اور دین فطرت کی خوبصورتی اور حسن کیا ہے کہ ہر عمل میں اجتماعیت ہے، اہل ایمان کا اکٹھا ہونا ہے، اور جب اہل ایمان اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو یقیناً وہ دعا رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اس طرح ہماری تلاوتوں میں، ہماری عبادتوں میں جو کمی رہ گئی، رب اپنے فضل و احسان سے اور دوسرے ایسے اہل ایمان جن کا سجدہ اس کی بارگاہ میں قبول ہے، جن کی تلاوت اس کی بارگاہ میں قبول ہے، جن کا روزہ اس کی بارگاہ میں قبول ہے، ان کے ذریعے، ان کے توسل سے ہماری بھی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ حاضرین مکرم، عید الفطر مبارک ہے، لیکن ان جبینوں کے لیے اور ان پیشانیوں کے لیے جو ماہ سیام میں اپنے رب کے حضور سر بسجود رہیں، اور عید الفطر مبارک ہے ان طبیعتوں کے لیے اور ان مزاجوں کے لیے اور ان نفوس کے لیے جنہوں نے جیسے ماہ سیام کا چاند نظر آیا تو رحمت کے طلبگار بن کر اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دیا، اپنا دامن دعا، اپنے دستے دعا پھیلا کر اپنے رب کے حضور رحمت کے طلبگار رہے۔ عید الفطر ان کے لیے مبارک ہے کہ جو دوسرے عشرے میں اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہے، اور جو اپنے دل کی قدورتوں اور اپنے اندر کی غلاظتوں اور نجاستوں کے باوجود اپنے رب کے حضور مغفرت، بخشش اور معافی طلب کرتے رہے۔ عید الفطر مبارک ہے ان مزاجوں کے لیے، ان نفوس کے لیے، ان جبینوں کے لیے، ان پیشانیوں کے لیے جنہوں نے آخری عشرے میں نجات کے طلبگار بن کر عذاب النار سے ڈرتے ہوئے اور رب کے پکڑ اور رب کی عدل اور رب کے حساب سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کیا اور رب کے حضور معافی طلب کی اور آگ کے عذاب سے، عذاب النار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے خالق کے سامنے پیش کیا۔ حاضرین مکرم، صدقہ فطر جو ہے یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ
کہ ہمارے سجدوں کی قبولیت، ہماری تلاوتوں کی قبولیت اور ہمارے قیام کی قبولیت اور ہمارے صیام، ہمارے روزے کی قبولیت وہ منسلک ہے، وہ جڑی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے کمزور افراد کا جو فلاح ہے، جو بہبود ہے، اس کے ساتھ۔ حاضرین مکرم، یہی اس دین فطرت کا حسن ہے، یہی اس دین فطرت کی خوبصورتی ہے، اور یہی اس کی چاشنی ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اپنے خالق کے حضور اپنے آپ کو سر بسجود کرنے کے بعد بھی مخلوق خدا کا خیال، مخلوق خدا کی بہبود اور مخلوق خدا کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، اسی لیے بتایا گیا کہ عیدگاہ میں آنے سے پہلے آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ میں وہ آئے جو صدقہ فطر ادا کر لے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کے علاقے میں عید کے لیے بھیجا تو انہیں نصیحت فرمائی کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے فطر کا جو عید الفطر کی نماز ہے نا اس میں تاخیر کرنی ہے تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں اور جو مستحقین ہیں ان تک صدقہ فطر پہنچ جائے، اور عید الاضحیٰ میں جلدی کرنی ہے اور عید کی نماز سے پہلے لوگوں کو واضح و نصیحت کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز کی ڈیوٹی کے لیے بھیجا تو انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرنی ہے تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں۔ اسی طرح عید الفطر کے دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت کیا ہے کہ نماز کے لیے آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کے آنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری استطاعت ہے، کھجور میسر ہے تو وہی کھا لو، شہد مل سکتا ہے تو وہی کھا لو۔ اب اس پر ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ماہ سیام کی جو نکاحت ہے اس سے بچنے کے لیے حکم فرمایا کہ جب تم عید کی نماز کے لیے جمع ہو تو اس سے پہلے کچھ کھا کے ہو، اسی لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو حاضرین مکرم، یہ عید کی خوشیاں اور یہ سعادتیں اور یہ جو برکتیں ہیں، اہل ایمان کے لیے خوشی کیا ہے؟ کھیل کود اور تماشے اہل ایمان کے لیے خوشی کا یہ تمام نہیں ہے۔ اہل ایمان کی خوشی یہ ہے کہ معاشرے کے ایسے افراد جن کے پاس ہماری طرح سہولیات میسر نہیں ہے، نعمتوں کی کمی ہے، ہم ان کے ساتھ اپنا رزق شیئر کریں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور خیر خواہی کریں۔ حاضرین مکرم، دیکھیے اللہ کریم نے کیسا اس دین میں ایک حسن رکھا ہے کہ تمہاری نمازوں کی قبولیت اس صورت میں ہوگی کہ جب تم اپنے معاشرے کے کمزور افراد کی خیر خواہی چاہو گے۔ تو حاضرین مکرم، عید کی نماز یہ ایک ایسا اجتماع ہے جس سے ایک طرف ہمارے ماہ سیام کی جو عبادتیں ہیں، ماہ سیام کا قیام، تلاوت، روزے، ان سب کی قبولیت کا ایک وسیلہ بننے والا ہے، اور دوسرا دین اسلام کی جو ایک نصرت ہے، ایک حمایت ہے۔ آج کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہمیں اعمال کی کمی کا بھی سامنا ہے، اور اعتقادی طور پر، فکری اور شعوری طور پر ہماری نسل نو میں ایک جو نیا جلغار کا سامنا ہے وہ نادینیت ہے، وہ مذہب بیزاری ہے اور مذہب سے دوری ہے۔ اس ماحول میں کہ جہاں اپنے نسل نو کو ہم نے ماہ سیام کے بارے میں بتانا ہے، نماز کے بارے میں بتانا ہے، قرآن کے بارے میں آگاہی دینی ہے، وہیں شعوری طور پر، فکری اور اعتقادی طور پر جو دین سے دوری اور دین سے بیزاری کی روش اختیار کی جا رہی ہے، یہاں شاعر اسلامی کا مذاق بن رہا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ عید الفطر کا اجتماع بھی ہمارے شاعر اسلامی میں شامل ہے کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، رب کے حضور دستے دعا طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں
اور اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ معاشرتی دین ہے۔ دین اسلام نے ہمیشہ رہبانیت اور ترک دنیا سے انکار کیا ہے۔ رہبانیت کا دین اسلام نہیں ہے، اسلام دین معاشرت ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے پہ اثر انداز ہونا ہے۔ معاشرے کی رسوم سے مسلمان نے نہیں اثر لینا، بلکہ معاشرے پر مسلمان نے اپنے اعمال، اپنے اطوار اور اپنے کردار سے اثر انداز ہونا ہے۔ آج کا یہ جو ماحول ہے، یہ جو معاشرہ ہے، اس میں ہمیں جس گلغار کا سامنا ہے، اعمال کی کمی تو ہے ہی، نمازوں کی کمی ہے، اعمال کی کمی ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر جو نقصان دہ ہے اور جو خطرناک ہے اور جو خسارے کا سبب ہے وہ یہ کہ ہم شعوری طور پر، فکری اور اعتقادی طور پر مذہب سے دور ہو رہے ہیں، الہاد اور نادینیت کی طرف جا رہے ہیں، اور جس میں ہم اعمال کا انکار کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنے شاعر کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ شاعر کیا ہے؟ ماہ سیام ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز تراویح ہے، اور اسی طرح صدقہ فطر ہے۔ آج ہم ان شاعر سے، ایک تو ہم ان میں کمی تو ہے ہی، اور کمی سے بڑھ کر پہلے یہ تھا کہ جس کے پاس نماز کی کمی تھی وہ اپنی اس نماز کی کمی پہ شرمندہ تھا، جس کو اچھی تلاوت نصیب نہیں تھی وہ اس پہ شرمندہ تھا۔ لیکن آج کے ماحول میں ہمیں جس نئی یلغار کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذہب بیزاری اور مذہب سے دوری پر اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم شاعر اسلامی کا مذاق بنا رہے ہیں، شاعر اسلامی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ آنے والی نسلوں تک یہ شاعر اسلامی پہنچانا یہ ہماری مجموعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو یقیناً جس طرح قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تو سب سے بہترین امت ہونے کا کام یہ ہے کہ اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا، خاتم النبیین کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب یہ ذمہ داری اہل ایمان کے حوالے ہے کہ وہ شاعر اسلامی کو، افکار کو، اپنی دینی سوچ کو اپنی نسل نو تک پہنچائیں۔ عزیز مکرم، یہ عید کا اجتماع آج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم معاشرے میں ایسی ہر سوچ اور ایسی ہر فکر کی نفی کریں جو ہمارے مذہبی شاعر کے خلاف ہے۔ مذہبی شاعر کیا ہے؟ مذہبی شاعر ہمارا تمام جو مذہبی طریقہ کار ہے وہ ساری چیزیں، تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ سب شاعر اسلامی ہے۔ کوئی کمی کر رہا ہے، اس کو پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کی ذاتی شخصی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن خبردار یہ شاعر اسلامی پر کوئی ایسی سوچ بنانا، شاعر اسلامی کے بارے میں ایسی فکر بنانا کہ جہاں ہم ان شاعر اسلامی کا مذاق بنائیں یا ان کا انکار کریں، یہ ہماری اجتماعی زوال اور بربادی کا سبب ہوگا۔ عزیز مکرم، رب کی طرف سے فیصلہ بتایا جا چکا ہے کہ وہی قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے اجتماعی امیج کو، اجتماعی شعائر کو بچاتے ہیں، اور نماز عید ہمارے اسی تاثر کو، ہمارے اسی امیج کو بنانے کا نام ہے کہ ہم مسلمان اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے شاعر کو بچانے کے لیے ہم جمع ہیں۔ رب کریم ہماری ماہ سیام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ماہ سیام میں جو ہماری کوتاہیاں رہ گئیں، جو غلطیاں رہ گئیں، ان پہ ہمیں درگزر فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں ماہ سیام میں جو ہم نے تلاوت کا سلسلہ شروع کیا، اگلے 11 مہینے ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم نے جو اپنے رزق کو محتاجوں تک، مستحقین تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا، الہ العالمین ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور جس طرح ہم نے صدقہ فطر ادا کر چکے، جس طرح آقا کریم کا حکم ہے کہ نماز عید کے لیے وہ آئے تو صدقہ فطر ادا کر چکا ہے، تو جس طرح ہم نے صدقہ فطر ادا کیا، یہ عید کا اجتماع اور اس کی دعا یہ ہمارے لیے یہ وسیلہ بنے کہ ہم اسی طرح سال کے 11 مہینے
معاشرے کے مستحق اور معاشرے کے محتاجوں کا ہم ان کا آسرا بن سکیں اور ہم ان کے لیے ذریعہ بن سکیں۔ الہ العالمین ہماری اس آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے اعمال کی کمی یہ کسی نہ کسی وقت پوری ہو سکتی ہے، لیکن سوچ اور شعور اور فکر کی اگر روش غلط ہو جائے تو اس کی درستگی مشکل ہے۔ اور جب انسان اعتقادی طور پر شعوری اور فکری اعتبار سے گمراہ ہو جائے پھر اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھتا بھی رہے۔ آج دنیا میں بہت سارے آپ سنتے ہوں گے فلاں بھی چیریٹی کر رہا ہے، فلاں بھی خیرات کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے خیرات بھی قبول رب کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، نماز بھی قبول ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح سارے اعمال کی قبولیت کا تعلق آپ کی شعور اور فکر کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی اعتقاد، آپ کے شعور اور فکر میں کوئی لفظش واقع ہو گئی تو جو اعمال ہیں بھی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے معاشرے میں ایسی ہر سوچ اور ایسی ہر فکر کی نفی کرنی ہے جو شاعر اسلامی کے خلاف ہے، جو شاعر اسلامی کے نفی کرنے والی ہے۔ اعمال کی کمی رہے بھی تو اس کی درستگی کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعمال کی درستگی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہمیں فکری طور پر، شعوری طور پر، اعتقادی طور پر ان اہل ایمان میں شامل فرمائے جو رب کی بارگاہ میں قبولیت پاتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کی اس آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شامل